کہ آپ جانتے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک انتہائی اہم فیصلہ آیا جس نے نون لیگ کے گمراہ بے بنیاد جھوٹ پہ مبنی بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ NA-75 کے الیکشن کے ساتھ جڑا جو مخصوص ایجنڈے کے تحت ایک سیاسی جماعت، اس کے کچھ درباری اور پھر میڈیا کے اندر بیٹھے کچھ اس کے حواری، انہوں نے جس انداز سے ڈسکا کے الیکشن کو متنازع بنانے کی سازش کی اور ایک بے بنیاد من گھڑت بیانیہ اس کو جنم دیا اور مسلسل نون لیگ اور ان کی کنیزیں ڈسکا کے الیکشن پہ نوحے اور ماتم کرتی رہیں اور مسلسل حکومتی مشینری، حکومتی شخصیات، حکومتی اداروں پہ انگلیاں اٹھاتی رہیں اور یہاں تک کہ ڈسکا کے اس الیکشن کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن شہید ہوا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر سے 2 مزید بھائی وہ زخمی ہوئے اور PTI کے کارکنان پہ سر عام گولیاں برسائی گئیں اور جو گولیاں برسانے والا تھا، قانون ہاتھ میں لینے والا تھا، انسانی جانوں کو قتل کرنے والا، وہ نون لیگ کا قبضہ مافیا کا سرغنہ تھا، منشیات فروشوں کا سب سے بڑا اس گروہ کا سربراہ تھا اور یہاں تک کہ وہ تمام ناجائز عمل جو مسلسل نون لیگ کی چھتری کے نیچے یہ ٹولہ سر انجام دیتا رہا، وہ کئی مقدمات میں مطلوب تھا، کہیں ضمانتوں پہ تھا اور کہیں اس نے نون لیگ کی چھتری کے نیچے ایکسٹرا ریلیف لیا ہوا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون کے اور آئین کے پاسبان اور پاسدار کہنے کے دعوے کرتے ہیں، اس الیکشن کے اندر بجائے اس کے کہ اس ملزم کی مذمت کی جاتی، اس کو سٹیج کی زینت بنا کے اس کے بازو کھڑے کر کر کے نون لیگ کے لیے مزید بچے قربان کرنے کی خوشخبریاں قوم کو سناتی رہیں پھولن دیوی وہاں پہ، اور مسلسل کئی ہفتوں سے تصویر کا ایک رخ جو تھا وہ میڈیا میں آتا رہا، تصویر کا جو دوسرا رخ تھا وہ میڈیا کی سکرین سے اوجھل رہا۔ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی سنا، انہوں نے دوسرے رخ کو بھی جانچنے کی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کی۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا کے الیکشن کے اندر گزشتہ 4 دہائیوں پر مشتمل جو گدی نشینی کا اور جان نشینی کا سورج تھا، وہ PTI کی قیادت اور علی اسجد ملی
اور ڈسکا کی ہماری ٹیم کے ہاتھوں غروب ہوا۔ 40 سال جنہوں نے گدی نشینی کے نام پہ وہاں منشیات فروشی کی، اور ان کے تانے بانے اس نیٹ ورک کے دبئی تک جا کے تاریں ملی، اور اس نیٹ ورک کی گرفتاریاں دبئی میں ہوئیں۔ وہ زہر شاہ مرحوم کے جو بیٹے تھے، نشین افتخار کے جو بھائی تھے، جب وہ دبئی میں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے، پاکستان میں کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی اس وقت، نہ پی ٹی آئی اقتدار میں تھی کہ ہم نے انہیں کسی جعلی اور جھوٹے مقدمے میں بقول ان کے گرفتار کیا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ پھر پوری الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں سے منشیات نکلتی رہیں، اسلحہ نکلتا رہا، لیکن وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہے۔ پھر ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ڈسکے کے اندر حکومت پنجاب نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ جو آر او صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کی سٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے آر او کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے ہم سے تعاون کیا تھا۔ ان کے آر اوز کی جو کنڈکٹ ہے اس پہ بھی ہمارے سوالیہ نشانات ہیں۔ ہم نے الیکشن سے لے کے اناؤنس ہونے سے لے کے الیکشن کے دن اور پھر اس کے بعد پوسٹ الیکشن تک کا جو ایک جانبدارانہ رویہ تھا ریٹرننگ آفیسر صاحب کا، وہ ہم نے دیکھا، مانیٹر کیا، آبزرو کیا اور اس کے خلاف شکایات بھی کی۔ لیکن ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے تھے، اور ریٹرننگ آفیسر جو احسن اقبال کے حلقے سے تھے، الیکشن کی رات کبھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ یہ اپنے الیکشن کمیشن کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی ایز، 1 درجن سے زائد نون لیگ کے لیڈران اور ایم پی اے اور ایم این ایز وہاں بیٹھ کے فارم 45 کی تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں، اور آر او کے دفتر میں بیٹھ کے آر او کو یرغمال بنائیں، اور پھر اس کے بعد وہ مظلومیت کی داستانیں بیان کرے۔ پورا الیکشن والا دن جو فائرنگ ہوتی رہی، اور فائرنگ میں الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقول الیکشن کمیشن کے جو لیٹر آیا، جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں فائرنگ ہوتی رہی اس لیے وہاں پہ دوبارہ کرایا جائے الیکشن، تو کرنے والے کون تھے، کروانے والے کون تھے، اور اس کو نتھی کیا گیا علی اسجد ملی کی ذات کے ساتھ، جو کہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا تھا۔ آج سچ کی بالادستی ہوئی ہے، جھوٹ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، حق جو ہے وہ جھوٹ پہ غالب آیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکے کے الیکشن میں رول آف لا کو انشور کیا جائے، ڈسکے کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور سپریم کورٹ کی قیادت میں جو معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے، اور جو پھر میڈیا کی سکرین پہ آ کے ان کی زبان سے پہنچتا ہے، دونوں میں تضادات ہیں، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ان کا وکیل نہ کوئی دھاندلی کے ثبوت پیش کر سکا، نہ کسی قسم کی جو الزامات کی بارش انہوں نے کی اس کے ساتھ جڑے کوئی حقائق سامنے لا سکا، اور نہ ان کے وکیل کا آرگومنٹ کہیں پہ بھی ایسا تھا جہاں یہ سمجھا جاتا
کہ حکومت اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں کہیں ملوث پائی گئی، تو یہ صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ساری واردات ہوئی تھی۔ علی اسجد ملی جس نے اس حلقے سے الیکشن جیتا، اس کے الیکشن کے رزلٹ کو رکوانے کے لیے یہ نون لیگ نے کارستانی کی اور فکس میچ کر کے کچھ میڈیا کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی راج کماری نے دھمکیاں دیں اور اداروں کو یرغمال بنا کے اس الیکشن کو متنازع قرار دیا اور اس کے نتائج کو رکوایا اور ری پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا۔ اور جو آج علی اسجد ملی صاحب نے اپنی بات کی ہے، میں چاہوں گی کہ چونکہ وہاں کچھ حقائق جو ہیں وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہوئے، یہ آپ سے عدالت کے اندر والی جو پروسیڈنگز تھیں کہ ہمارا موقف کیا تھا، ہمارے مخالف کا موقف کیا تھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے سچ کے موقف کی پاسداری کرتے ہوئے اس الیکشن کو مؤخر کیا۔ تو علی اسجد ملی صاحب آپ بات کر کے ان کو ساتھیوں کو تھوڑا سا اپرائز کریں کہ کیا وہ حقیقتیں ہیں جن کو میڈیا کی زینت بنانا ضروری ہے تاکہ پرسیپشن اور ریالٹی جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ پرسیپشن بنائی گئی کہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ کیا اور ریالٹی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے یکسر مختلف آئی، تو پرسیپشن اور ریالٹی کے گیپ کو آپ ڈیفائن کریں۔